السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہر نفس نے، ہر شخص نے، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہر انسان نے ایک دن مرنا لازمی ہے۔ مرنے سے پہلے ہمارے پاس کتنا وقت ہے ہمیں نہیں پتہ۔ ہم لوگ پلان کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے اپنی زندگی میں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری موت کب، کس وقت اور کہاں پر آ جائے، ہمیں کسی کو نہیں پتہ۔ اصل میں میرے ایک قریبی، میرا خالہ زاد بھائی، آج جس کی ڈیتھ ہوئی، کوئی تقریباً پاکستانی 8 بجے کے قریب، 8 PM، بالکل ینگ، مجھ سے کافی چھوٹا، اور اپنی والدہ کے ساتھ، اپنی سسٹر کے ساتھ باہر تھا۔ سسٹر کو اکیڈمی سے لے کر آ رہا تھا، والدہ بھی ساتھ تھی۔ راستے میں رکے ہیں، کچھ والدہ نے سامان لینا تھا، رک کے بائک کھڑی کی ہے، وہ بائک سے نیچے اتر کے کھڑا ہوا ہے، اور سسٹر ساتھ کھڑی ہے، اور اس نے اس کو بولا کہ میرا دل گھبرا رہا ہے، اور اسی دوران جو ہے وہ وہیں پر گر گیا بائک کے پاس ہی۔ اور غالباً کل گزرا ہوا جو کل تھا، نیو بائک انہوں نے لی تھی۔ اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ لیٹسٹ ماڈل آتا ہے وہ لیتے ہیں۔ بالکل ینگ تھا۔ مرنے کا افسوس جو ہے، کسی بھی جوان موت کا افسوس جو ہے، جو بندہ سنتا بھی ہے نا، کسی کو پتہ لگتا ہے جس کا کسی کے تعلق نہ ہو، وہ بھی جو ہے نا ایک بار کہتا ہے یار بڑا دکھ ہوا، جوان بندہ مر گیا۔ کچھ دن پہلے ایک جوان، ہماری ایک بہن بھی تھی، اگرچہ کوئی رشتہ دار تو نہیں تھی لیکن میری فیلڈ سے تھیں، اور وہ بھی بہت ینگ تھی، ان کی بھی ڈیتھ کا سنا۔ تو اکثر لوگ جوان موت کا سن کے بڑا وہ فیل کرتے ہیں کہ یار واقعی یہ بڑا ایک جو ہے ایک بڑا واقعہ ہو گیا، اور اس کے گھر والوں پہ کیا بیت رہی ہوگی۔ جانب بات ہے، ہر بندہ افسردہ ہوتا ہے جب بھی کسی جوان موت کو دیکھتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے گھر والوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے، صبر جمیل عطا فرمائے۔ مرنے کا غم سب کو ہوتا ہے، لیکن اس سے زیادہ غم جو ہے نا وہ اس بات کا ہوتا ہے کہ آخر ہمارا جو بھائی یا بہن دنیا سے گئی ہے، اللہ نے اس کو واپس بلا لیا نا۔ اللہ نہیں بھیجا تھا اس کو دنیا میں، ہم سب کو اللہ نے بھیجا، ایک دن واپس بلا لیتا ہے۔ اس کا وقت تھا، آج وہ چلا گیا، اس کو اللہ نے واپس بلا لیا۔ لیکن جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا تھا، کیا ہم نے وہ جمع بھی کی چیزیں؟ ہم نے اعمال جمع کیے کہ نہیں کیے؟ سب سے بڑا دکھ جو ہے نا وہ اس بات کا ہوتا ہے کہ اگر کوئی مرتا ہے یار، اگر کوئی مر رہا ہے تو ایٹ لیسٹ وہ اپنے ساتھ اتنا ساز و سامان لے کے جائے، اتنے نیک اعمال لے کر جائے کہ اس کی قبر کی منزل آسان ہو جائے، اس کو قبر میں مشکل نہ پیش آئے، اس کو جو سوال و جواب ہوتے ہیں فرشتوں کے ساتھ، اس میں اس کو مشکل پیش نہ آئے۔ لیکن اس پہ کوئی کام نہیں کرتا، اس کے اوپر کوئی سوچتا نہیں۔ آج سب آنسو بہائیں گے، جن کے دنیا میں بہت سارے لوگ فوت ہوئے ہوں گے، بہت سارے ینگ لوگ بھی فوت ہوئے ہوں گے، ڈیلی ہو رہے ہوں گے، ڈیلی ہوتے ہیں، لیکن کوئی اپنی آخرت کا سامان نہیں تیار کر رہا۔ زیادہ تر اس کا دکھ سب سے زیادہ تب ہوتا ہے جب ہمارا کوئی قریبی جاتا ہے، اور ہمیں جب پتہ ہوتا ہے کہ یار شاید اس سے کچھ کمی رہ گئی ہے، جو اس نے اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا، اس نے اللہ کے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں اس کو چھوڑا، صراط المستقیم کو نہیں پکڑا، اللہ کی کتاب کو نہیں پکڑا جو کہ اللہ کی رسی ہے، تو اس پہ کام بہت کم کرتے ہیں۔ اس پہ سب سے زیادہ دکھ یہ ہوتا ہے کہ یار جب کوئی انسان دنیا سے جاتا ہے اور اس نے نیک اعمال نہیں کیے ہوئے دنیا میں، اس کا دکھ سب سے زیادہ تھا۔ بہرحال یہ جو میرا کزن ہے، یہ ایک نیک شخص تھا، ایک اچھا بچہ تھا، اور بڑا ماشاءاللہ سمجھدار تھا، محنتی تھا، اپنی ماں کا سہارا تھا۔ بہن کو اس نے جو ہے کچھ عرصہ پہلے اس کی شادی کی، اور تقریباً گھر کو سنبھالنے والا یہ اکیلا ہی بچہ تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے، اور یہ سب ان لوگوں کے لیے سب سے زیادہ سبق ہے جو ینگ اس وقت اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ یہ بندہ، یہ جو شخص تھا، یہ تو اپنی ماں کا فرما بردار تھا، اپنے گھر کو چلا رہا تھا، اپنی بہن کو اس نے بیایا، اس نے سمجھ لیں کہ اللہ کے قریب اس نے بہت ساری جو ہیں ایسے کام کیے جس سے اللہ اسے انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ راضی ہوگا۔ اگرچہ بشری تقاضے کے اوپر غلطیاں کوتاہیاں سب سے ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ چھوٹی موٹی غلطیوں سے اس کی درگزر فرمائے، اس کو بخش دے، اور لیکن جو مین اس کے اوپر ذمہ داریاں تھیں وہ اس نے ماشاءاللہ پوری کی، اور جہاں تک کر سکا کی۔
باقی اس کا سفر دنیا میں اتنا ہی تھا. اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے. اس کے اگلے جو امتحان ہے, قبر میں امتحان ہے, اللہ تعالیٰ وہ آسان فرمائے. ینگسٹرز کے لیے یہ میسج ہے کہ میرے بھائیوں, موت آپ نے کوئی لکھ کے نہیں آئے ہوئے, آپ کی زندگی کا جو ہے ایگریمنٹ کر کے نہیں آئے ہوئے کہ آپ نے 60 سال بعد ہی مرنا ہے, یا 70 سال بعد ہی مرنا ہے, یا 80 سال بعد ہی مرنا ہے. آپ ینگ ایج میں بھی مر سکتے ہو. تو کیوں آپ اللہ سے جو ہے باغی ہونے کی کوشش کریں, بلکہ باغی ہوئے بھی. میں کئی نوجوانوں کو دیکھتا ہوں, ان کو بالکل اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں ہوتی. انہوں نے کبھی قرآن کو کھول کے دیکھا نہیں ہوتا, کبھی وہ ایک پلک جھپکتے یہ نہیں سوچتے کہ یار ہم جو یہ کام کر رہے ہیں کیا یہ ہمارے اسلام میں جائز ہے کہ نہیں ہے. فار ایگزامپل, اسلامی بہنوں کو تاڑنا, نمازوں کو ترک کرنا, جھوٹ بولنا, گالیاں گلوچ کرنا, غلط کاموں کی طرف جانا, ماں باپ کی نافرمانی کرنا, اور بہت سارے اس طرح کی چیزیں ہیں. بہرحال ابھی میرے جو جاننے والے رشتہ دار دیکھیں گے وہ شاید ناراض ہو جائیں مجھ سے کہ یار کس موقع پہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے. تو خیر, میں آپ کو اتنا بتاتا چلوں کہ شخص تو ایک اچھا بچہ تھا. اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس کی جو ہے اگلی منزلیں آسان کرے. لیکن یہ ینگ لڑکا تھا میرے بھائیو, ینگ لڑکا تھا. کل تک اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی کل ڈیتھ ہونے والی ہے. ایک دن پہلے میری سسٹر سے اس کی والدہ کی بات ہو رہی تھی, اور وہ کہہ رہی تھی میں اسی کے ساتھ آؤں گی گھر, آپ کے کل آؤں گی. نیکسٹ ڈے انہوں نے ہمارے گھر جانا تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے, ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کے احکامات پہ صراط المستقیم پر چل سکیں, جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستہ عطا کیا ہے, جو کہ صراط المستقیم ہے. اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں جو کہ قرآن پاک ہے, اور تفرقے میں نہ پٹیں. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احسن جزا.